اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پس جب قضینا ہم نے فیصلہ فرما دیا یا جب ہم نے اپنا فیصلہ نافذ فرما دیا علیہ الموت اس پر موت کا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب ہم نے موت کا فیصلہ فرما دیا، ما دلہم تو نہ بتایا ہم نے ان کو، ما دلہم تو ہم نے نہ پتہ چلنے دیا ان کو، علی موتہ اس کی موت پر، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے ان کو بے خبر رکھا، الا دابۃ الارض مگر دابۃ الارض کو، دیمک کو، تأکل من سأتہ جو کھا رہی تھی اس کا عصا، من سأتہ چھڑی، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا آلہ، فلما پس جب خرّ وہ گرا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن ظاہر ہو گیا جنات پر، اللو کانوا یعلمون الغیب کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب، کہ ہائے کاش وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا وہ نہ رکے رہتے، وہ نہ رکے رہتے یا نہ مبتلا رہتے، فی العذاب المہین اس اہانت والے عذاب میں، اس اہانت والی تکلیف میں۔ یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی تفصیل بتا رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب وفات آئی تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر اس آیت میں، اور ایک لاٹھی کے سہارے کے بارے میں بھی اس آیت میں ذکر ہے، اور اس آیت میں ہمیں اشارتاً یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علوم کے ذرائع کون کون سے ہیں اور اسباب کون سے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں ہمیں دابۃ الارض یعنی دیمک کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اور آیت مبارکہ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے وقت وہ کس کام میں مشغول اور مصروف تھے۔ سب سے پہلے ہم من سعی کی بات کرتے ہیں، یعنی نسع کہتے ہیں میں نے ڈانٹا، نسعت میں نے ڈانٹا، تو ڈانٹنے کا جو آلہ ہوگا یہ اس میں آلہ ہے من سعی، تو ڈانٹنے کے آلے کو ہم من سعی کہتے ہیں، یعنی عصا، ڈنڈی، اسٹک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصا اپنے ساتھ رکھا کرو، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہاں سے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس عصا تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مشہور، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مبارک عصا ہوتی تھی، اس کا ایک اوپر والا سرا جو ہے یوں طرز کا یوں ٹیڑھا بنا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہاتھ میں رکھتے تھے، چلتے وقت اس کا سہارا لیتے، سواری پر سوار ہوتے وقت اس کا سہارا لیتے، سواری پر سوار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سامنے رکھ لیتے یا لٹکا لیتے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور عصا کے بارے میں سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ
جوانی کی اکڑ کو ختم کرتی ہے. اگر ہم 40 سال کی عمر کے بعد عصا رکھنا شروع کر دیں تو یہ جوانی کی اکڑ کو ختم کرتی ہے. عصا کی وجہ سے ٹخنوں، گھٹنوں، کولوں اور ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ کم پڑتا ہے، جوڑ مضبوط رہتے ہیں، تیز چلنے میں مدد ملتی ہے بوڑھے آدمی کو، اور کیلوریز کی برننگ میں بھی معاون ہوتی ہے اگر ہم تیز اس کی وجہ سے چلتے ہیں. تو عصا انسان کے لیے مفید ہے، خاص کر کے بوڑھے آدمی کے لیے تو بہت ہی بہتر ہے. اور پھر یہ کہ عصا حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. اگر عصا ہمارے پاس ہو اور ہم کسی پیدل سفر پر ہوں تو راستے پہ کوئی درندہ، کتے وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز حملہ آور ہونے سے جو ہے وہ ڈرتی ہے، گھبراتی ہے کہ حفاظت کا ذریعہ ہے. ایک بنیادی سا ہمارے پاس حفاظت کا ذریعہ ہے. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. دابۃ الارض قرآن مجید نے جس چیز کو کہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نام دیمک ہے. دیمک یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے. حیات الحیوانات میں لکھا ہے کہ اس کا سر کالا ہوتا ہے اور باقی جسم براؤن ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ وائٹ ہے اور اس کا سر براؤن ہے. یہ لکڑی کھاتا ہے، خشک لکڑی کھاتا ہے اور خشک لکڑی کو بالکل ختم کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے. اسے دابۃ الارض قرآن مجید نے کہا ہے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی، اور اس میں سے 13 سال کی عمر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے، یعنی بادشاہ بنے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 4 سال کے بعد ہی بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع فرمایا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اتنا لمبا عرصہ تک بیت المقدس کی تعمیر جاری رکھی. یعنی اگر ہم یہ سمجھیں کہ جب آپ کی عمر 17 سال تھی تب شروع کیا اور 53 سال کل عمر ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 36 سال تک بیت المقدس کی تعمیر جاری رکھی، اور اتنا عرصہ تک بیت المقدس کی تعمیر ہوتی رہی. وفات کے وقت کتنا ہے کہ جب وفات کا وقت آیا تو اس وقت کام ہو ہی رہا تھا اور آپ کھڑے ہی تھے. بیت المقدس پر جنات کام کر رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہی تھے، نگرانی کر رہے تھے عصا کے سہارے، اور آپ کی وفات ہو گئی. تو عصا کے سہارے کتنا عرصہ تک رہے صحیح مجھے بھی نہیں معلوم، ہو سکا میں نے بہت دیکھا ہے. بہرحال 2 ماہ بھی کسی کتاب میں لکھا ہے اور 2 سال بھی لکھا ہے. لیکن جو منظر قرآن مجید کھینچ رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کچھ زیادہ ہی تھا، کیونکہ جب عصا ایک جگہ پہ ٹکی رہی، رکی رہی ایک عرصے تک، تو تبھی دیمک وہاں سے چڑھی. اگر عصا کو تھوڑے دنوں کے بعد ادھر ادھر کرتے رہتے تو دیمک نہیں چڑھ سکتی. زیادہ عرصہ تک جب لکڑی ایک جگہ پہ مٹی پر رکی رہے تو اس کے بعد ہی دیمک اس پہ چڑھتی ہے. تو دیمک کا لگ جانا آپ کی عصا کو، یہ جو منظر ہے یہ بتاتا ہے کہ عرصہ کچھ زیادہ ہی تھا، کچھ زیادہ ہی عرصہ کھڑے رہے، دیکھتے رہے، اور جنات کو جس کام اور جس ڈیوٹی پر معمور کیا تھا جنات تندھی کے ساتھ وہ کام کرتے رہے. تو ہمیں اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ علوم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ تو 5 ہیں: آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد. یعنی دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، چکھ کر، یا کسی چیز کو ٹچ کر کے، ان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کسی بات کا. تو دیمک کو پتہ چل گیا کہ یہ عصا بھی کافی سارے وقت سے متحرک نہیں ہے، زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے. دیمک کو دیکھنے سے پتہ چل گیا.
لیکن چونکہ جنات کی نظر تو اس بات پر نہیں تھی نا کہ عصا کتنے عرصے سے ہل رہی ہے یا نہیں ہل رہی، جنات کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام سامنے نظر آ رہے تھے، اس وجہ سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی دیکھ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر نظر پڑی اور وہ بے خبر تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ گھر والے بھی بے خبر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدام بھی بے خبر تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے آس پاس جو پرندے یا جو جانور ہوتے تھے وہ بھی بے خبر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو مصاحب اور امور سلطنت کو نمٹانے کے لیے جو لوگ تھے، سردار افسران، وہ بھی بے خبر تھے، اور جو جنات جن کو کام پہ لگایا تھا وہ بھی بے خبر تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ لیکن ان سب کی بے خبری کا ذکر قرآن مجید نہیں کرتا کہ یہ سارے بے خبر تھے، اس لیے کہ قرآن مجید جس بات کا مدعی ہے یا اس صورت میں جس چیز کا رد مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جنات بھی عالم الغیب نہیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے قرآن مجید کا۔ اور اس صورت میں یا اس موقع پر قرآن مجید جس چیز کی تردید کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جنات کو اگر یہ زعم ہے کہ ہم عالم الغیب ہیں یا جو ہے وہ کسی اور مخلوق کو ہے تو وہ غلطی پر ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اور چونکہ جنات کو یا انسانوں کو علوم حاصل کرنے کی ہمیشہ جستجو رہتی ہے، تو انسان بھی اپنی کوشش کرتے ہیں کہاں تک پہنچ جائیں، اور جنات بھی کوشش کرتے ہیں۔ جنات اپنے علوم کو بڑھانے کے لیے آسمانوں تک بھی جاتے تھے، دور دور کے سفر کرتے تھے، اور انسان بھی اپنے علوم کو بڑھانے کے لیے دور دور کا سفر کرتا ہے، لیکن ذرائع وہی 5 ہیں، انہی 5 ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم نہیں ہوا، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں۔ دیمک کو پتہ چل گیا کہ یہ لاٹھی ہل رہی نہیں ہے کافی عرصے سے، تو دیمک کو دیکھنے کی وجہ سے پتہ چلا اور اس نے اس پر حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے شیاطین اور جنات کو بے خبر رکھنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا تاکہ بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل کیا جا سکے، اور عام لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، عام لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چل گیا۔ تو جنات کے پاس جو ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، وہ وہی مخصوص ذرائع ہیں، اور انہی مخصوص ذرائع کے ساتھ ہی جنات اپنے علوم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو آیت ہمارے سامنے ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما دلہم علی موتہ، اس کی موت پر کسی کو بھی اللہ رب العزت نے خبردار نہیں ہونے دیا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، الا دابۃ الارض، مگر دابۃ الارض کو پتہ چل گیا۔ تو جنات بے خبر رہے، یہ قرآن مجید کے دعوے کی تائید ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، جنات عالم الغیب نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام کی عصا کو دیمک نے چاٹ لیا تو سلیمان علیہ السلام اپنا بوجھ برقرار نہ رکھ سکے اور گر گئے۔ جب گرے تو سب بھاگ کر آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا اولاد نے بھی اور دوسرے خدام نے بھی، تو اس وقت پتہ چلا کہ آپ کی تو وفات ہو گئی ہے۔ جب یہی بات جنات کو پتہ چلی تو جنات جو بیت المقدس کی مشکل تعمیر میں جڑے ہوئے تھے اور لگے ہوئے تھے، انہوں نے ایک تو شکر ادا کیا کہ ہماری جان چھوٹی، اور دوسرا وہ جو ہے جو ٹائم وہ کام کرتے رہے اس پر افسوس کیا کہ ہمیں پتہ کیوں نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، اس پر افسوس کیا۔ اس سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا، وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن جنات کو مسخر کیا ہوا تھا وہ جنات تھے جو شیاطین تھے اور سرکش تھے، اس لیے کہ ان کی جو بات ہے نا وہ بھی یہ کہتی ہے ما لبثوا فی العذاب المہین،
ہم اس اہانت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. تو وہ کر تو مسجد کی تعمیر رہے تھے، مسجد کی تعمیر کر رہے تھے. ایک نیک شخص کے لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے وقت یہ لفظ کہنا کہ میں مشکل عذاب میں یا رسوا کن عذاب میں مبتلا تھا، یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک سرکش شیطان اور ایک گناہگار ہی یا ایک غیر ایمان والا ہی، ایک بے ایمان ہی یہ تعبیر کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کو فلما خر تبینت الجن، یہ تبینت الجن پر بھی علماء نے یہ بحث کی ہے کہ یہ بات، یہ الجن جو ہے یہ بدل الاشتمال ہے. یہ مشکل لفظ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. بدل الاشتمال کا مطلب یہ ہے کہ تبینت کے بہت سارے فاعل تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدام کو بھی پتہ چل گیا، مصاحبین کو بھی پتہ چل گیا، گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا، اور ارد گرد جو جانور تھے ان کو بھی پتہ چل گیا، انسانوں کو پتہ چل گیا، اور جنات کو بھی پتہ چل گیا. لیکن جنات کو پتہ ہوتا ہے، یہ انسانوں کا عقیدہ ہے کہ جنات جو ہے عالم الغیب ہیں. اس ساری تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو بھی یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین ہمیں اس عقیدے کو پختہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.